بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر 4 صورتوں میں آل عمران، انعام اور مریم انبیاء میں آیا ہے۔ ان میں سے سورہ انعام میں صرف انبیاء کی فہرست میں نام ذکر کیا گیا ہے اور باقی 3 صورتوں میں مختصر تذکرہ نقل کیا گیا ہے، لیکن قرآن میں جس حضرت زکریا علیہ السلام کا نام ذکر ہوا ہے یہ وہ نہیں ہے جن کا نام حضرت زکریا علیہ السلام کے حالات تفصیل سے معلوم نہیں ہے، لیکن جس قدر بھی قرآن کی اور سیرت اور تاریخ کی بھروسے کی روایتوں سے معلوم ہو سکے وہ یہ ہے: حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل میں عزت دار کہن اسلام کے پہلے دور میں عرب میں جو منصب سے الگ ہے۔ نبیوں کی فہرست میں گنتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اور زکریا اور سحام اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیک لوگوں میں سے ہے۔ اسی لیے ہر نبی نے جب اپنی امت کو رشد و ہدایت کی تبلیغ کی ہے تو ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا ہے: میں تم سے یہ تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اپنی روزی کے لیے نجاری بڑھئی کا کام کا پیشہ کرتے تھے، جیسا کہ حدیثوں میں ذکر ہوا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے خاندان میں عمران بن ناسی اور اس کی بیوی حنا 2 نیک نفس انسان تھے، مگر اولاد نہ تھی۔ حنا کی دعا سے ان کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام انہوں نے مریم رکھا۔ سمجھدار ہو گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے ہیکل کے قریب ایک حجرہ مخصوص کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی محترمہ بیوی کے پاس گزارتی اس زمانے میں جب حضرت زکریا علیہ السلام مریم کے پاس محراب خلوت میں داخل ہوتا تو اس کے پاس کھانے پینے کا سامان رکھا دیتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے معلوم کیا: مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ مریم نے کہا: یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہاں کوئی اولاد نہ تھی اور ان کی زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ ان کے بھائی بنی اسرائیل کی خدمت کے اہل نہ تھے۔ اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی۔ اس حالات کے باوجود اب انہوں نے مریم پر اللہ کا لطف و کرم دیکھا تو امید بدھی اور انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا کی۔ جب ایسا ہوا تھا کہ زکریا نے چپکے اپنے پالنہار کو پکارا، اپنے عرض کیا:
پالنہار میرا جسم کمزور پڑ گیا ہے، میرے سر کے بال بالکل سفید پڑ گئے۔ اے اللہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تیری جناب میں دعا کی ہوں اور محروم رہا ہوں۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے بھائی بندوں سے آدیشہ ہے کہ نہ جانے وہ کیا خرابی پھیلائے، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ یعقوب کے خاندان کی برکتوں کا بھی اور پالنہار اسے ایسا کر دینا جسے کہ تیرے اور تیرے بندوں کی نظر میں پسندیدہ ہو۔ اس پر حکم ہوا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے ہی کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ رکھا جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام تعجب سے کہا، پروردگار، میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میری بیوی بانجھ ہو چکی اور میرا بڑھاپا دور تک پہنچ چکا۔ ارشاد ہوا، ایسا ہی ہوگا، تیرا پالنہار فرماتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام عرض کیا کہ اے اللہ، میرے لیے اس بارے میں ایک نشانی ٹھہرا دے۔ فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ صحیح و تندرست ہونے کے باوجود تو 3 رات لوگوں سے بات نہ کرے گا۔ پھر وہ حجرے سے نکال اور اپنے لوگوں میں آیا اور ان سے اشارے سے کہا، صبح و شام اللہ کی پاکی اور جلالت کی صدائے بلند کرتے رہو۔ جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا، اے خدا، مجھے اس دنیا میں اکیلا نہ چھوڑ، یعنی بغیر وارث کے نہ چھوڑ، اور ویسے تو ہی ہم سب کا بہتر وارث ہے۔ تو دیکھو، ہم نے اس کی پکار سن لی، اسے ایک یحییٰ عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے تندرست کر دیا۔ یہ تمام لوگ نیکی کی راہوں کی سرگرم یہ اور ہمارے زکریا نے اپنے پالنہار سے دعا کی، کہا، اے میرے پروردگار، مجھ کو اپنے فضل سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ پھر جب زکریا حجر کے اندر نماز میں مشغول تھا تو فرشتوں نے اس کی آواز دی، اللہ تجھ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے اور نیکوں سے ہوتے ہوئے نبی ہوگا۔ زکریا نے کہا، پروردگار، میرے لڑکا کس طرح ہوگا جبکہ میں بہت بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا، اللہ جو چاہے اسی طرح کرتا ہے۔ زکریا نے کہا، پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کیجیے۔ فرمایا، یہ نشانی ہے کہ تو 3 دن لوگوں کے اشارے کے سوا زبان سے بات نہ کرے گا اور اپنے رب کی یاد میں شکر کے ظاہر کرنے کے لیے بہت زیادہ رہ اور صبح شام تسبیح کر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے سے متعلق سب سے اہم
نقطہ اوپر کی آیت میں یہ نشانی ہے کہ تو 3 دن لوگوں کے اشارے کے سوا زبان سے بات نہ کرے گا۔ حضرت مولانا حفیظ الرحمان پوری طرح رہنے کے باوجود نشانی کے طور پر 3 دن کے لیے اللہ کی اور سے زبان میں رکاوٹ پیدا ہو گئی، چونکہ پرانے بزرگوں کے ان دنوں روزہ رکھنے سے بھی اتفاق نہیں کرتے، اسی لیے یہ صورت بھی قبول کرنے کے قابل نہیں ہے۔ رہا اس ایسے کے لیے گناہ ہو جانا، تو یہ کسی کی بھی رائے نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی وفات طبعی موت سے ہوئی یا وہ ارشاد حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی کہ ان کو بھی قتل کرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو وہ بھاگے تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ سامنے ایک پیڑ آ گیا اور وہ اس کے شگاف میں گھس گئے۔ یہودیوں پیچھا کر رہے تھے، تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو ان کو نکلنے پر مجبور کرنے کے بجائے پیڑ پر آرا چلا دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام پر پہنچا تو اللہ کی وحی آئی اور حضرت زکریا علیہ السلام کو کہا گیا کہ اگر تم نے کچھ بھی آئے ہوئے جاری کی تو ہم سب زمین پر ہوئے ڈالا کر دیں گے، اور اگر تم نے صبر سے کام نہ لیا تو ہم بھی ان یہودیوں پر فوراً اپنا غضب نازل کریں گے۔ روایت یہ ہے کہ پیڑ پر آرا چلانے کا جو معاملہ پیش آیا وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام شہید نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے طبعی موت سے وفات پائی۔ بہرحال مشہور قول یہی ہے کہ ان کو بھی یہودیوں نے شہید کر دیا تھا۔ رہا یہ معاملہ کہ کس طرح اور کس جگہ شہید کیا، تو اس کے بارے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ حقیقت حال کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔